بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوگا مر کا یوٹیوب چینل۔ فالج ایک خطرناک لفظ ہے اور اس کے بارے میں ضروری معلومات کا نہ ہونا اسے اور زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا فالج کے بارے میں۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے دماغ کے کسی حصے کو نقصان پہنچے، ڈیمیج ہو یا خراب ہو جائے تو وہ جسم کے جس حصے کو کنٹرول کرتا تھا اب وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جسے ہم فالج کہتے ہیں۔ دماغ کا دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور دماغ کا بایاں حصہ جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کے ڈیمیج ہونے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر دماغ میں موجود خون کی نالی کسی وجہ سے اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے، وہ بند ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی فالج ہو جاتا ہے۔ اور شوگر کے مریض اور جن کا خون گاڑھا ہوتا ہے ان لوگوں کو اس فالج کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ فالج ہونے کی دوسری ایک وجہ خون کی نالی کا پھٹ جانا ہے جسے ہم ہیمریج کہتے ہیں، اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اس کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ ان دو وجوہات کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ دماغ میں چوٹ کا لگ جانا کسی حادثے کی وجہ سے، ٹیومر بن جانا، دماغ میں کسی قسم کا انفیکشن ہو جانا، یا دماغ میں بخار کے اثرات سے بھی فالج ہو سکتا ہے۔ خون کی نالی بند ہو جانے کی وجہ سے فالج کا ہونا اور خون کی نالی پھٹ جانے سے فالج کا ہونا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جن کی خون کی نالی بند ہونے کی وجہ سے فالج ہوتا ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں زور نہیں ہے، ہماری ٹانگ میں زور نہیں ہے، ہم سے چلا نہیں جا رہا، یا ہماری گرپ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اس فالج کا اثر جسم پر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور اگر خون کی نالی پھٹ جانے سے فالج ہو تو اس سے مریض کا فوراً جسم مفلوج ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر جسم کے بائیں طرف فالج ہو تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، اور دائیں طرف اگر فالج کا اثر ہو تو یہ کم خطرناک ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ پر خطرناک ہی ہیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہیں جسم کے دائیں حصے میں فالج کا اثر ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتے یا انہیں بولنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بولنے کی صلاحیت جو ہے اسے ہمارے دماغ کا بایاں حصہ کنٹرول کرتا ہے، اور جنہیں جسم کے بائیں حصے پر فالج کا اثر ہوتا ہے وہ فر بول رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کو فالج ہو جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، فالج چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، خون کی نالی بند ہونے کی وجہ سے ہو یا خون کی نالی پھٹ جانے کی وجہ سے ہو، آپ مریض کو فوراً ہاسپٹل لے کر جائیں۔ مریض کو گھر پر رکھ کر وقت ضائع نہ کریں۔ مریض کا جو ابتدائی طبی علاج ہے وہ جو ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے وہ گھر پر نہیں ہو سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر مریض کو گھر بھیج دیتے ہیں، کچھ دوائیوں کے ساتھ اور کچھ احتیاطوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں تاکید کرتے ہیں کہ آپ نے ورزش ضرور کرنی ہے۔ گھر آنے کے بعد مریض سے یا مریض کے گھر والوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ مریض کو ایک کمرے، ایک پلنگ یا چارپائی تک محدود کر دیتے ہیں، اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جسم کے جس حصے پر فالج کا اثر ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہاتھ پر فالج کا اثر ہے اور ٹانگ پر فالج کا اثر ہے تو وہ ہاتھ پر کوئی گرم کپڑا یا دستانے پہنا دیتے ہیں اور پاؤں پہ کوئی موزے یا کمبل وغیرہ رکھ دیتے ہیں، جس سے مریض کی حرکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جسم کو اس طریقے سے گرم رکھنا ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فالج کا اثر دماغ پر ہوا تھا تو دماغ کا جو حصہ جسم کے جس حصے کو کنٹرول کرتا تھا اس نے اس حصے کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر آپ جسم کے اس حصے کو ایک ہی جگہ پر رکھیں گے یا اس پہ دستانے یا کوئی گرم کپڑا چڑھا کر رکھیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کئی مریضوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ پر دستانہ پہنا ہوا ہوتا ہے، جن سے ان کی حرکت بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ انگلیوں کو نہیں ہلاتے، تو ان کے ہاتھوں کے ان جوڑوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب مریض گھر آ جاتا ہے تو سب سے ضروری کام کہ مریض کو وقفے وقفے سے کروٹ بدلائیں۔ اگر آپ مریض کو صرف سیدھا ہی لٹا دیں گے، انہیں کروٹ نہیں بدلائیں گے تو اس سے جسم میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں بیڈ سول کہتے ہیں۔ مریض کو جتنی جلدی ممکن ہو بٹھانے کی کوشش کریں، کھڑے کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کئی لوگ مریضوں کو صرف دوائیاں دیتے ہیں، انہیں ورزش نہیں کراتے۔
جب تک آپ مریض کو ورزش نہیں کرائیں گے مریض ٹھیک نہیں ہوگا، اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے جسم میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فالج کے کئی مریضوں کو دیکھا ہوگا جن کی ٹانگیں موڑی بھی ہوتی ہیں۔ یہ فالج کی وجہ سے نہیں مڑتی، یہ بے احتیاطی کی وجہ سے مڑتی ہیں۔ اگر مریض نے اپنی ٹانگ کو موڑ کر رکھا ہے تو آپ کا کام ہے، گھر والوں کا کام ہے کہ اسے سیدھا رکھیں، انہیں ورزش کرائیں۔ مریض کو ایک ہی کمرے میں بند نہ رکھیں۔ کئی مرتبہ مریض جو اپنے ہوش میں ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں جانا، لیکن آپ انہیں ویل چیئر پر بٹھا کر ضرور باہر لے کر جائیں۔ جتنا وہ لوگوں سے، گھر والوں سے ملیں گے، جلیں گے، ان سے باتیں کریں گے، یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ مریض سے اچھی باتیں کریں، مریض کو تکلیف والی، دکھ والی باتیں نہ کہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی گھر والے مریض کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو آپ سے ملنے آیا نہیں، آپ کا فلاں رشتہ دار تو آیا نہیں، آپ تو ہر وقت انہی کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس قسم کی باتیں مریض سے نہ کریں، یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مریض کو ہنسانے کی کوشش کریں، اس سے اس کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جب میں کسی فالج کے مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں تو گھر والوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ مریض کے ٹھیک ہونے کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ فالج کا اثر کس نوعیت کا تھا۔ میں نے اپنے مشاہدے میں کئی مریضوں کو دیکھا ہے کہ جو کہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مایوس ہونا ایک ان کا فطری عمل ہوتا ہے، کیونکہ جب جسم کا حصہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں گھر والوں کو چاہیے کہ انہیں حوصلہ دیں، ان سے سختی سے چیخ کر بات نہ کریں۔ اگر مریض مایوس ہو جائے، لیٹا رہے، کوئی ورزش نہ کرے، جسم کو نہ ہلائے، تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانس بہت کم ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ دوا لے لیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ علاج کروا لیں، اس سے ہفتے میں، اس سے دنوں میں فالج ختم ہو جائے گا، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ مریض کو ورزش کرانا، مریض کی صفائی کا خیال رکھنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے ہنسی مذاق کرنا، یہ مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے مریض پر کام کریں گے تو مریض بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے۔ فالج کے مریضوں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔